بڑی کلیئر ہیں, بڑی واضح ہیں. تو بنیادی طور پر جو نواز شریف اور مریم نواز بات کر رہے ہیں وہ عوام کی آواز ہے, عوام کے لیے اٹھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کا ساتھ دے رہی ہے تحریک انصاف, اور دوسری طرف نواز شریف, مریم نواز اور عوام کھڑے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا مسلم لیگ نون میں اس وقت خبریں, اس کے حوالے سے خبریں جا رہی ہیں, افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اختلافات ہیں, شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں اور کشمیر کا الیکشن ہارنے کی وجہ مریم نواز ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میرے کچھ دوستوں کی کل شہباز شریف صاحب سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا, انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ یہ استعفے کی خبریں پتہ نہیں کون دے رہا ہے, میں تو بالکل استعفیٰ نہیں دینا چاہتا. مفاہمت کی سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا بھائی ہم نے کیا مفاہمت کرنی ہے, 1.5 سال میں جیل میں رہا ہوں, میرے بچے جیل میں رہے ہیں, میرا بھائی ملک میں نہیں آ سکتا, میری بھتیجی جو ہے وہ جیل میں رہی ہے, اس کے اوپر اتنے مظالم توڑے گئے ہیں, تو میں کس منہ سے مفاہمت کی بات کر سکتا ہوں. اور دیکھیے خاندان میں اختلافات ہو سکتے ہیں, بالکل ہوں گے, میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا لیکن ہو سکتے ہیں بالکل. لیکن اس کو یہ خاندان مدت سے سیاست میں ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ ان کے تضادات, اختلافات کبھی منظر عام پر نہیں آنے چاہیے, نہ یہ منظر عام پر کبھی آئیں گے, نہ ہی کبھی ان میں سے کوئی ایک شہباز شریف یا مریم نواز ایک دوسرے کو اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اس سے ان کو سیاسی نقصان ہو. یہ سیاسی طور پر اس طرح کی چیز سے کمزور ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ بات بالکل غلط ہے. یہ صرف ایک بے پرکی اڑائی گئی ہے, یہ ایک پروپیگنڈا گینگ کے ذریعے, پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے یہ سب کچھ چلایا گیا ہے. میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں مریم نواز نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پر منوا لیا ہے. اب پارٹی, ان کی ضرورت پارٹی نہیں ہے, پارٹی کو مریم نواز کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر میاں صاحب باہر رہتے ہیں اور اگلے الیکشن آتے ہیں تو ہمیں مریم نواز کے علاوہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو اتنا بڑا کراؤڈ پلر ہو, جو پورے پاکستان کا الیکشن لڑنے کی ابیلٹی رکھتا. شہباز شریف صاحب کی اپنی ابیلٹیز ہیں, ایڈمنسٹریشن ان کے بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے. تو یہ جیسے خواجہ آصف کی اپنی ایبیلٹیز ہیں, حسن اقبال کی اپنی ایبیلٹیز ہیں, خواجہ سعد رفیق کی اپنی ایبیلٹیز ہیں, پرویز رشید صاحب کی اپنی ایبیلٹیز ہیں. یہ ساری ایبیلٹیز ان کے لیے ایڈوانٹیج بننی چاہیے, لیکن میڈیا اس کو ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ جیسے یہ ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج بن گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, کیا تحریک انصاف کے اندر اختلافات نہیں ہوں گے؟ پرویز خٹک نے ایک سٹیج پہ کہا کہ عمران خان میرے علاوہ وزیر اعظم ہی نہیں رہ سکتا. وہ بات میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوتی, اس لیے کہ انہیں پروپیگنڈا, یہ ہے 5th جنریشن وار, یہ وہ جنگ ہے جس کو یہ بڑی کامیابی سے لڑتے ہیں اور اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے. میں بہت چیختا رہا 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ اب آپ کو کچھ اپنی, دیکھیے اب الیکشن لڑنا ایک اور حقیقت ہے, لوگوں کے ذہن تبدیل کرنا, اس کے لیے سائنٹیفک ماڈرن میتھڈالوجیز اور ٹیکنیکس موجود ہیں. اگر آپ صرف اپنے بیانیے پر بھروسہ کریں گے, جو کہ بہت اچھا بیانیہ ہے اور وہ بڑی سٹرونگ بات ہے اور عوام کی اس میں پذیرائی بھی ہے, تو پھر یہ پروپیگنڈا وار جو ہے یہ کچھ بھی کل کو نکال دیں گے, آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دیکھیے نون لیگ ابھی تک جو کر رہی ہے وہ یہ کیا کر رہی ہے کہ اگر ان پر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اس الزام کا جواب دیتے ہیں. لیکن اس حکومت کی اتنی بڑی بڑی حماقتیں ہیں, اس حکومت کی کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں, وہ سارے اس طرح پروپیگیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کتنی جگہ دھرنے ہوئے ہیں مہنگائی کے نام پہ, کتنے جلوس نکلے ہیں چینی کی قیمتوں کے اوپر, یہ LNG کی پرائسز کے اوپر 2 لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی یا پھر کچھ لوگوں نے ٹویٹ کر دیے. This is not enough opposition. Opposition is a constant process. یہ مسلسل چلنے والا کام ہے اور اس میں آپ کو ہر روز ایک نئی اسٹریٹجی, ایک نئی ٹیکنیک اپنانی پڑتی ہے. ہم نے عمران خان
کو देखा था आपने जब वो अपोजिशन कर रहे थे, ठीक है उनके साथ बहुत सारी गैर जमहूरी कुव्वतें भी थी, लेकिन कभी वो बिजली के बिल जला रहे थे, कभी महंगाई पे धरना दे रहे थे। वो आरिफ अलवी साहब आपको याद है कितने कितने बड़े ड्रामे करते थे कि वो 1 फुट कराची में पानी था और कश्ती लेके निकल पड़े। अब E11 में क्या कितना नुकसान हुआ है कि जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। क्या इसको कैपिटलाइज किया गया आवाम के लिए? नहीं किया गया। तो इसके बारे में इन्हें बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए। दूसरा, अपोजिशन ऐसा नहीं हो सकता। आपने पीडीएम के बहुत बड़े जलसे किए, बहुत अच्छी बात है। नवाज शरीफ ने जिन लोगों के नाम लिए, बहुत अच्छी बात है। और मरियम नवाज ने जिस तरह के खिताब किए, उससे बहुत ज्यादा अवाम में अवेयरनेस आई है। लेकिन अगर उसके बाद ये समझना कि अब ये बात 2 महीने के बाद होगी, तो ये काफी नहीं है। ये कांस्टेंट हैम्परिंग की जरूरत है, कांस्टेंट लोगों के जहन बदलने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं, देखिए संदेला साहब, आप भी जाहिर है नून लीग के हमदर्दों में से हैं। जितना काम नवाज शरीफ ने आज तक पाकिस्तान में किया है, इतना किसी दौर में, कोई दौर बता दीजिए जिसमें मोटरवेज बनी हो, जिसमें मेट्रोज बनी हो, जिसमें ऑरेंज लाइन का मंसूबा बना हो, जिसमें पावर प्लांट्स लगे हो, जिसमें लाहौर इतना खूबसूरत हो गया हो, जिसमें एयरपोर्ट बने हो। कोई दौर ऐसा नहीं है पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने जितना काम किया है वो जो है उतना ज्यादा काम कोई और नहीं कर सका। मसला ये है कि उस काम की जो प्रोपेगेशन थी वो उस तरह नहीं हुई। अब दूसरी जानिब देख लीजिए, इमरान खान की एक तस्वीर आती है जिसमें वो साइड पे नहीं खड़े, दरमियान में खड़े हैं, तो इसके ऊपर इतना चीखा गया, इतनी ड्रम बीटिंग की गई जैसे दुनिया फतह कर दी। ये एक इंतहाई अहमकाना बात। इमरान खान ने जब ये कहा कि खवातीन के लिबास जो हैं वो बुनियादी तौर पर औरतों पर ज्यादती का सबब समझते हैं, जो कि इंतहाई स्टूपिड बात थी, उस बात के हक में जो दलाइल दिए गए, उसका जो मीडिया और सोशल मीडिया पे जिस तरह उसको उठाया गया, कुछ दिनों के बाद वो कुछ और बात करने लग गए, तो उसको उसी शिद्दत के साथ उसकी एप्रिसिएशन की गई है। तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत, ये एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ प्रोपेगेंडा और परसेप्शन के ऊपर काम कर रही है। और उन्होंने, देखिए, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली, ये जो चोर डाकू का इन्होंने खिताब दिया, मैं जाती तौर पर जानता हूँ कोई चोरी नहीं हुई नवाज शरीफ के दौर में। जो उनके मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ के अपनी जात और खानदान की जहां तक बात है, किसी ने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, कोई लूट मार नहीं की। उसके बावजूद लोगों के जहनों में एक नैरेटिव बिठा दिया गया है कि चोर डाकू ये सब कुछ, जो कि, और वो 50